جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، آج اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب میں سے سورہ احزاب ہمارا سبق ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی مارکۃ الآراء سورہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مسائل پر بحث کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ مسلمانوں کی زندگی کو ہر طرح سے پاکیزہ کرنے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ تھوڑی سی بات، آپ سورہ احزاب شروع کرنے سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے، تاریخی پس منظر، اس کو اگر آپ مجھے اجازت دیں اور آپ توجہ کریں تو اس کو تھوڑا سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے جب انہیں نبوت دی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی اصلاح کے منصب پر فائز کیا، تو انہوں نے اپنے کام کو شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ مکے میں ان کی بڑی مخالفت کی گئی، بلکہ وہ لوگ مخالفت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی پروگرام کو روکنے میں انہوں نے کسی حد کو نہیں چھوڑا اور ہر حربہ اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں بھی انہوں نے حد کر دی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر بھی بڑا ظلم و جبر انہوں نے کیا، خاص طور پر جو اس معاشرے کے غلام اور موالی لوگ تھے اور ایمان لائے تھے، ان پر بہت زیادتیاں مشرکین نے کی۔ یہ ساری حقیقت آپ لوگ جانتے ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے اپنے صحابہ سمیت مدینہ آ گئے، لیکن وہ ظالم جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام ہے، اصلاح کا پروگرام اور انقلاب کا پروگرام ہے، وہ مدینہ جا کر بھی رکے گا نہیں، تو اس لیے انہوں نے مدینہ پر جنگیں مسلط کی۔ سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہوئی، اور پورے عرب کے اندر ایک شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست تو اس طرح نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کا نقصان بڑا ہوا ایک غلطی کی وجہ سے، ان تیر اندازوں کی غلطی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ بہرحال ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، اور یہ سمجھا گیا پورے عرب میں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جنگ بدر میں فتح کی وجہ سے ایک تاثر عرب کے اندر بنا تھا وہ خراب ہو گیا، اور پھر جگہ جگہ یہ جو قبائلی لوگ تھے اور یہ مشرکین مکہ تھے اور جو یہودی تھے، انہوں نے شورشیں برپا کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شورشوں کا بڑی جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور پھر اپنا امج بنانے میں مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تو یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ میں رہتا تھا، وہ بڑی سازشیں کرتا تھا، بنی نذیر کا قبیلہ، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا، نکال دیا۔ انہوں نے باہر جا کر بھی سازشیں کی، تو ان کی سازشوں کی وجہ سے سارے عرب کے جو قبائل تھے مشرکین مکہ،
قریش کے سمیت سب نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر یک بارگی مل کر حملہ کریں اور اس نئی طاقت کو جڑ سے اکھاڑ دیں، اس کا کلا کما کر دیں۔ بہت سارے قبائل جو ہیں اکٹھے ہوئے، یہودی بنی نذیر جو ہیں ان کے ساتھ ملے اور کوئی 12,000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ کی طرف بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بے خبر نہیں تھے، اس لیے انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا تو بالکل ایک نئی جنگی چال ذہن میں آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، ان کے مشورے کی وجہ سے تو 3 طرف سے ایسی زمین تھی اور ایسے اس کا حدود اربع ایسا تھا مدینہ کا کہ 3 طرف سے تو فوج نہیں آ سکتی تھی، ایک طرف سے فوج داخل ہو سکتی تھی۔ وہاں مسلمانوں نے خندق کھود دی اور خندق وہ اس فوج کے اندر داخل ہونے میں رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اس وقت جہاز تو نہیں ہوتے تھے، گھوڑا ہوتا تھا، اونٹ ہوتا تھا، اس کو استعمال کیا جاتا تھا جنگ میں گھوڑے کو خاص طور پر، تو گھوڑا اور انسان اس خندق کو عبور نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر مسلمان جو ہیں وہ اس خندق کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے اسلحہ لے کر۔ تو اس میں جب وہ لشکروں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے تو بہرحال پھر ان کے لیے مشکل ہو گئی اور ایک طویل محاصرہ انہیں کرنا پڑا، وہاں بیٹھنا پڑا، اور اس کے لیے وہ تیار ہو کر نہیں آئے تھے کہ ہم نے کوئی اتنا بڑا محاصرہ اتنی مدت کے لیے کرنا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا تو اندر ایک یہودی قبیلہ تھا بنی قریظہ، ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں سے، تو بنی نذیر کے جو یہودی تھے انہوں نے یہ کوشش کی، محنت کی کہ بنی قریظہ اگر معاہدہ توڑ دے اور وہ اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرے اور ہم باہر سے یہ جو خندق ہے یہ کراس کر لیں تو یہ مسلمان تو بالکل پس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو بنی نذیر کا جو سردار تھا حی بن اخطب، وہ بنی قریظہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ موقع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کی تحریک کو بالکل کچل دینے کا، اگر آپ ہماری مدد کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ان کے ساتھ معاہدے میں ہیں، ہم یہ کیسے کریں؟ لیکن وہ حی بن اخطب نے اتنا زور ڈالا کہ بالآخر وہ بنی قریظہ بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم معاہدہ توڑتے ہیں اور ہم ادھر سے حملہ کرتے ہیں، ہم ادھر سے حملہ کریں۔ وہ وقت مسلمانوں کے لیے ایسا تھا کہ بالکل کلیجے منہ کو آ گئے، اور ان مسلمانوں میں جس کے اندر بھی جو تھوڑا بہت نفاق تھا وہ باہر نکل آیا، کمزوری باہر نکل آئی۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دینی تھی۔ وہ ایک بنی غطفان کے قبیلے سے ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوا، نعیم بن مسعود اس کا نام تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول ابھی میرا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو آپ اس وقت اگر کوئی خدمت مجھ سے لینا چاہیں تو شاید میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی طرح بنی قریظہ اور یہ باہر کے جو لشکر ہیں ان کے اندر پھوٹ ڈال دو۔ تو نعیم نے بڑی حکمت کے ساتھ پہلے بنی قریظہ سے بات کی کہ دیکھو وہ لشکر تو واپس چلا جائے گا اور پھر تمہارا کیا بنے گا، اس لیے ان سے کچھ لوگ یرغمال کے طور پر لو، اور ان کو جا کر کہا کہ بھئی جو بنی قریظہ والے ہیں وہ تھوڑے کہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، وہ تم سے لوگ جو ہیں وہ مانگیں گے یرغمال کے طور پر۔ تو نعیم کی یہ جو چال تھی، جنگی چال، یہ بڑی کامیاب ہوئی اور وہ دونوں آپس میں ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی، اور جوں ہی پھوٹ پڑی ان کی تو ایک رات اللہ تعالیٰ نے اوپر سے مدد کی
ایک مہینہ تقریباً محاصرے کو ہو گیا تھا کہ سخت آندھی آئی اور سارا لشکر جو ہے وہ ساندھی میں اس لحاظ سے الٹ گیا کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ان کے جانور بد کے، ان کی مطلب وہ جو ساز و سامان تھا وہ بکھر گیا۔ تو ادھر مطلب وہ بنی قریظہ اور ان کے اندر پھوٹ بھی پڑ چکی تھی، ادھر یہ اندھیری مطلب رات میں یہ آندھی بھی آ گئی، تو لشکر سارے کا سارا تتر بتر ہوگا اور واپس چلا گیا، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بڑی شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ایسی کمزوری کے بعد اور ایسے خوف کے بعد جس کی کوئی انتہا نہیں، مسلمانوں کو عجب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بھائی راتوں رات وہ جو باہر کے لشکر آئے ہیں وہ تو واپس چلے گئے ہیں، تو انہوں نے خندق کے کنارے کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا کہ اب مشرکین تم پر حملہ نہیں کرو گے بلکہ تم ان پر حملہ کرو گے۔ اب ان کے اندر یہ سکت نہیں رہی کہ اس طرح اکٹھے ہو کر وہ مدینہ آ سکے، اور جنگ ختم ہو گئی۔ اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ ابھی تو وقت جو ہے وہ ہتھیار کھولنے کا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ جو بنی قریظہ والوں نے ظلم کی انتہا کی ہے، معاہدے کو کس وقت توڑا ہے اور کیا ارادہ کیا ہے، ان کا کلا کما کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، صحابہ کو کہا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ بنی قریظہ کے محلے میں جا کر پڑھنی ہے۔ حضرت علی کو سب سے آگے بھیج دیا، پھر خود لے کر صحابہ کو وہاں چلے گئے۔ تو وہ محاصرہ چند دن ہی رہا، اور بنی قریظہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو فیصلہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ یہ بڑی اس میں بہت ہی رکت امیز چیزیں آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ وقت نہیں ہے۔ سعد بن ابی معاذ اوس کے قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جیدار اور بہت ہی وفادار ساتھی تھے۔ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ وہ مدینہ کے ابو بکر صدیق تھے، اور بہت ہی کمال کے بندے تھے۔ جب حالات سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان والوں کو کچھ مدینے کی آمدن دینے کا ارادہ کیا اسی جنگ خندق میں، تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ دونوں سردار تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ہمیں بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، یا آپ کی اپنی تجویز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں بچانے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب یہ ہم مشرک تھے اس وقت یہ بندے ایک کھجور کا دانہ ہم سے نہیں لے سکے، تو اب ہم ایمان لائے ہیں تو ہم ان کو خراج دیں گے؟ آپ یہ فیصلہ نہ کریں، ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی اور ٹھیک کرے گی، ہم میں سے جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ تو یہ یہودیوں نے بنی قریظہ والوں نے کہا کہ سعد ہمارا فیصلہ کریں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عجیب وہ آتا ہے، زخمی تھے، گھر میں تھے، وہاں معاشرے میں موجود نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جاؤ بھائی سعد کو بلاؤ، وہ ان کا فیصلہ کرے۔ حضرت سعد جب تشریف لائے تو بڑی عجیب بات میں نے تاریخ میں پڑھی ہے، وہ آئے اور جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ ان کے ارد گرد یہ کہہ رہے تھے کہ نرمی برتنا، نرمی برتنا، نرمی برتنا فیصلے میں، کیونکہ ان یہودیوں کے ساتھ قبیلہ اوس کے پرانے تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات تھے۔ بہرحال حضرت سعد خاموش رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے۔ تو اشارہ کیا یہودیوں کی طرف اور کہا کہ اللہ کے رسول، ان پر میرا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، میں فیصلہ کروں گا، جو بھی کروں گا ان پر نافذ ہو جائے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کیوں نہیں، میں تمہیں فیصل بنا رہا ہوں، فیصلہ نافذ ہوگا۔ حضرت سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول ان پر میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیا کرتے ہو، تیرا فیصلہ کیوں نہیں نافذ ہوگا؟ تیرا فیصلہ نافذ ہوگا مطلب یہ بھی مانیں گے، کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ پھر تھوڑا شرما کر اور جھجک کر حضرت سعد نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا میرا فیصلہ اس ہستی پر بھی نافذ ہو جائے گا؟ یہ بڑی جذباتی بات انہوں نے کی۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ جب میں فیصلہ کروں گا تو اللہ کے رسول یہ تو نہیں کہیں گے بھئی یہ تو نے کیا کیا، کس طرح کا فیصلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی کیفیت کو، اس کے ذہن کو، اس کے ایمان کو، اس کے کردار کو، اس کی وفاداری کو اچھی طرح جانتے تھے۔ کہنے لگے سعد تیرا فیصلہ مجھ پر بھی نافذ ہوگا، میں بھی مانوں گا۔ تو حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ ان کے سارے مردوں کو باندھ کر ان کو قتل کر دیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ اسلامی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دشمن پر جو سخت ترین فیصلہ نافذ ہوا وہ یہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ تو بہرحال یہ ان کا بھی کلا کما ہو گیا۔ تو ایک تو جنگ احزاب پر کچھ تبصرہ ہے اس صورت میں، دوسرا بنی قریظہ کے غزوے پر تھوڑا سا تبصرہ ہے، اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں اور جن کا نکاح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور منہ بولے بیٹے تھے ان کے ساتھ کیا تھا۔ حالانکہ اس نکاح پر زینب بھی راضی نہیں تھیں، زینب کے خاندان والے بھی راضی نہیں تھے، اس لیے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتی تھیں کہ میں ایک قریش کے بڑے اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں اور یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، غیر ملکی ہے۔ لیکن اللہ کے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی بھئی مسلمانوں تمہارے بارے میں جو فیصلہ اللہ کا رسول کر دے تمہیں اختیار ہی نہیں رہتا، تو حضرت زینب بھی راضی ہو گئیں اور خاندان بھی راضی ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے پتہ نہیں کون سا کام مطلب لینا چاہتا تھا، بہرحال 1 سال سوا سال کے اندر وہ نکاح نبھ نہ سکا، اور بار بار حضرت زید نے کہا کہ میں مطلب حضرت زینب کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور اللہ نے بھی اوپر سے اشارہ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی اپنی طرف سے کہ بھئی یہ جو رسم ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، مطلب وہ جس نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہو وہ، تو اس کو توڑنا ہے۔ اس کی جب تک یہ رسم نہ ٹوٹے اس سے بہت ساری الجھنیں اور اسلام کی بہت ساری تعلیمات اور اس کی حدود اور اس کا جو قانون ہے اس پر زد آتی ہے۔ تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ حضرت زید نے طلاق دے دی، اور جب عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اور ایک شور مچایا مطلب منافقین نے اور یہودیوں نے۔ تو کچھ باتیں اس نکاح پر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دی ہیں، معاشرتی تعلیمات اور اخلاقی تعلیمات، خاص طور پر پردے سے متعلق کچھ باتیں اللہ نے ارشاد فرمائیں۔ پھر ایک اور بات اس صورت میں بیان ہوئی ہے
کہ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ معاشی تنگی کا بڑا شکار تھا، اور امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقہ کا تقاضا کرتی تھیں، تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو پوچھو، ان کو اختیار دو کہ اگر تو تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر مطلب جو حالات ہیں ان پر صبر کرو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے لے کر ایک ایک جو ان کی زوجہ محترمہ تھیں ان سے پوچھا، تو ہر کسی نے یہ کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس روٹی ٹکر کے لیے اور اس نان جمی کے لیے اور اس کپڑے کے لیے برتن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیں گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے سب سے پہلے پوچھا تو کہا کہ عائشہ سوچ سمجھ کر جواب دینا، اور جواب دینے سے پہلے اپنے والد سے اپنی والدہ سے مشورہ کر لینا، اللہ تمہیں اختیار دے رہا ہے کہ بھئی دنیا اگر چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم دنیا دے کر تمہیں فارغ کرتے ہیں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور اللہ سے اجر چاہتی ہو تو پھر ان حالات پر، جیسے بھی حالات ہیں، ان پر صبر کرو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ فیصلہ کرنے کے لیے میں اپنے باپ اور ماں سے پوچھوں گی کہ میں نے ان دو چیزوں میں سے انتخاب کس کا کرنا ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول، میرا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں ہے، مر جاؤں گی اس دروازے کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر ساری ازواج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور سب نے یہی جواب دی۔ ایک یہ بات بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ اس کو سن لیں کہ بھئی قرآن مجید کی تشریح تو آپ گھنٹوں کرتے رہیں، ساری زندگی کرتے رہیں تو بھی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے ہم نے مطلب یہ پروگرام رکھا ہے تو ہم بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اگر بہت زیادہ لمبی تشریحات کی بھی جائیں تو بندہ اکتا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ سورہ پوری عذاب جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو جنگ خندق پر تبصرہ ہے، دوسرا مطلب بنی قریظہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی باتیں ہیں، اور پھر مطلب حضرت زینب کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کسی سینے کے اندر اللہ نے دو دل نہیں رکھے، نہ منہ بیلا بیٹا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ منہ بولی ماں ماں ہو سکتی ہے، نہ منہ بولی بہن بہن ہو سکتی ہے، نہ منہ بولا بھائی بھائی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت نیچر پر انسان کو پیدا کیا ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ اللہ نے کسی سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ تو ایک یہ نکاح کے معاملے پر بات ہوئی۔ تو اب میں مطلب یہ چونکہ اس کو مکمل کرنا ہے اس لیے آپ کی توجہ ضروری ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، ہم پروگرام کو ایک دوسری شکل انشاءاللہ دے دیں گے، اور یکم رمضان سے ہمارا رات والا پروگرام شروع ہو جائے گا، یعنی پہلی رات ہی 10:30 سے 12:30 بجے تک۔ تو آپ سب لوگوں نے مطلب یہ کہ میرا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، جس کو کوئی مسئلہ بھی ہو وہ قربانی دے اور اس پروگرام میں شریک ہو۔ بلکہ اور لوگوں کو بھی ظاہر ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے رات کو پروگرام میں بیٹھنا زیادہ آسان ہوگا، تو ان کو بھی دعوت دیں اور رمضان میں بڑے شوق کے ساتھ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول لے
اور آپ پر دنیا اور آخرت میں اپنے فضل اور اپنی رحمت کو نازل کرے اور برکتیں نازل کرے۔ تو آج ہم نے سورہ یہ احزاب مکمل کرنی ہے۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ غزوہ احزاب سے کچھ پہلے نازل ہوا ہے۔ تاریخی بس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس رکوع کو پڑھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے۔ یہ جو پہلا رکوع ہے سورہ احزاب کا، اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جاہلیت کے تصورات اور اوہام اور رسوم کو مٹایا جائے، وہ بھی یہ ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں محض جذباتی بنیادوں پر جس قسم کے نازک اور گہرے تصورات رکھتے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز نہ مٹ سکیں گے جب تک آپ خود آگے بڑھ کر نہ مٹائیں اور زینب سے خود نکاح نہ کریں۔ تو ان حالات میں مطلب یہ رکوع جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ اب اس رکوع کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے اللہ کے نبی، اللہ سے ڈریں اور جو بات اللہ نے تمہارے دل میں ڈالی ہے اور جو آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ اس رسم کو توڑنا چاہیے، یہ توڑ دیں۔ کافروں کی باتوں اور منافقوں کے پروپیگنڈے سے نہ گھبرائیں، اس کو کر دیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کریں اس اشارے کی جو تمہاری طرف تمہارے رب نے کیا ہے۔ اشارہ یہی تھا کہ زینب سے نکاح کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ظاہر ہے جو کچھ کوئی کرتا ہے اس کا علم اللہ کو، اس کی خبر اللہ کو ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کرے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے ہم نے تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ معاشرے کی ہر غلط رسم جو مطلب انصاف کے اور پاکیزگی کے خلاف ہے اور ہماری شریعت اور ضابطے کے خلاف ہے، اس کو توڑ دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ وکالت کے لیے کافی ہے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔
اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. اس کا یہاں جو مطلب لکھا ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ بیک وقت آدمی مومن اور منافق نہیں ہو سکتا، بیک وقت سچا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، بیک وقت بدکار اور نیک و نکار نہیں ہو سکتا. اس کے سینے میں ہم نے دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل میں اخلاص بھی ہو اور منافقت بھی ہو، اور یکدم ایک بندہ مومن بھی ہو اور منافق بھی ہو. اور نہ اس نے تم لوگوں کو، ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو، مطلب زہار کرنا کسی بیوی کو ماں بہن کہہ دینا، یہ زہار ہے، اس سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی. ویسے کسی کو بیٹا بنا دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا، تو بیوی کو اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے کہے کہ یہ میرے لیے میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے، تو یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک بات ہے جو تم نے منہ سے نکال دی ہے. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹو کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت اور سچائی ہے، اور وہی صحیح ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹے کو ان کے باپو کی نسبت سے پکارا کرو. یہ جب الفاظ آئے تو حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، اور ان الفاظ کے آنے کے بعد حضرت زید کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، صحابہ نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. نادانستہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیار سے ویسے بیٹا کہہ دینا، کسی خاتون کو احترام سے بہن کہہ دینا، کسی بڑی عمر کی خاتون کو احترام سے ماں کہہ دینا، یہ اس طرح نہیں. لیکن تم ارادہ کر کے، مطلب یہ میرا منہ بیلا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ سارا معاملہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح بیٹوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کی وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی، اس کے بارے میں شریعت کے احکام اسی طرح ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے اپنی ذات سے بھی آگے ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. مگر کتاب اللہ کی روح سے یہ جو وراثت ہے یا یہ حقوق و فرائض ہیں، عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسروں کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اس آیت کے ذریعے وہ جو مواخات کا قانون، مواخات کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے اندر شروع کیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اور پھر اللہ کے قانون کے مطابق جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کا میراث میں ان کے حقوق کا تعین کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مطلب یہ کہ انہیں بتایا گیا کہ اللہ کا قانون جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ میراث تقسیم ہوگی. ساتھ ہی یہ کہا گیا اگر تم اپنے کسی دوست، کسی مطلب کے ساتھ کوئی اپنی ملکیت میں سے کوئی فائدہ اسے پہنچانا چاہتے ہو تو وارثوں کا جو حق ہے اس کے علاوہ وصیت کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لکھ چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کے دین کو قائم اور نافذ کریں گے. اور دین کے جتنے تقاضے ہیں وہ اس کا کوئی تقاضا اگر رسوم سے اور لوگوں کے اوہام سے ٹکراتا ہے تو اس کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے. اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے.
تو یہ مطلب آج طبیعت میری کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا گلا گڑبڑ ہے، اس لیے میں ویسے یہ درس میں کوئی اس طرح پانی چانی تو نہیں پیتا، لیکن آپ سے معذرت کے ساتھ یہ چونکہ گلا ساتھ کو زیادہ نہیں دے رہا، اس لیے یہ کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد مطلب اس صورت میں جس طرح اس رکوع میں بات آئی ہے حضرت زینب کے معاملے میں کہ بھئی منہ بولا بیٹا جو ہے اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو اللہ جو تمہیں اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی زینب سے نکاح کرو تو تم کرو، یہ بات اس رکوع میں آئی۔ اس کے بعد رکوع دوم اور سوم میں، اس کے آگے جو دو رکوع ہیں ان میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ دونوں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تبصرہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ یہ دونوں رکوع جو ہیں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے بعد نازل ہوئے۔ اب ان حالات کو ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان جنگوں پر کس طرح تبصرہ کرتا ہے۔ بالکل یہ اس ماحول کو جو غزوہ احزاب میں تھا کہ بہت ہی لشکر آ گئے تھے اور اندر سے یہودیوں نے بھی غداری کا فیصلہ کر لیا تھا اور لگتا یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیا کیا، اللہ کے رسول کیا کریں، کیا دعا کریں اللہ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، کہ یا اللہ پردے ڈال دے، ہماری کمزوریاں دور کر دے، تو ہماری لاج رکھ۔ تو کس طرح پھر اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، توجہ سے سنیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ وَلَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَّرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کسی نے بے وفائی کر کے جنگ اور قتال سے بھاگ کر بچنا ہے تو وہ کتنا بچ لے گا؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ
تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشقة على الخير أولئك لهم يؤمنون فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما آخذوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال اتنی مطلب پہاڑوں کی طرح چڑھتی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں ایک اللہ قتال کے لیے کافی ہو گیا اور اللہ نے ان کو شکست دے دی وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرا خیال ہے اگر آپ دھیان سے سنیں گے نا جو پس منظر تھوڑا سا جنگ عذاب کا میں نے بتایا ہے اور بنی قریظہ کا بتایا ہے تو آپ بات ساری سمجھ جائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرا خیال ہے وہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہے، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو، کتنا احسان اس نے تم پر کیا ہے مسلمانوں، اے نبی کے وفادار ساتھیوں۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے، چار جانب سے پورا عرب سمٹ کر آ گیا تھا اور اندر سے یہودیوں نے بھی جنگ کا ارادہ کر لیا تھا، تو ایک ہم نے کیا کیا، تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر ان پر روانہ کیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کس طرح فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں کے اندر خوف ڈالا۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، تمہارے دلوں کی حالت، تمہارے اعمال کی حالت، ظاہر ہے اللہ دیکھ رہا تھا، منافقین کو بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، اور سعد بن معاذ کی جرت کو بھی دیکھ رہا تھا، ان کی ایمانی جرت۔ یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ اسی جنگ میں جنگ خندق میں نے ایک زخم لگا تھا، زخمی تھے جب انہوں نے یہ بنی قریظہ کا فیصلہ کیا، ان کو بازو پر زخم لگا تھا، اسی زخم کی وجہ سے یہ شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، یہ شہید ہوئے، تو ان کے جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جا رہے تھے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی بڑے ادب سے بڑے احترام سے اس جنازے میں چلیں، آسمانوں سے 90,000 فرشتے سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، بڑے احترام سے چلو، 90,000 فرشتہ سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ صاحب کے حالات دیکھ رہا تھا، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ظاہر منافقین بھی تھے، کمزور دل مسلمان بھی تھے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ سارے اہل ایمان، اور یاد کرو وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، اللہ نے منافقین کی بات کی، صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ مطلب یہ کہ منافقین نے کہا جو کہا جاتا تھا کہ روم اور ایران پر بھی تمہارا قبضہ ہوگا، سارے عرب پر، ساری دنیا پر قبضہ ہوگا، وہ فریب تھا۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، اس خندق کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گھروں کی طرف، اب ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، منافقین نے یہ کہا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خندق سے واپس گھروں میں جانے کی رخصت لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، کوئی گھر خطرے میں نہیں تھے، اصل میں وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، حالات بہت ٹائٹ ہو گئے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت ان منافقوں کو فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے۔ مطلب یہ کہ اگر یہودی اور باہر کا لشکر گھس آتے مدینہ شہر میں تو بہت سارے منافقین ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو جو عہد مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا اس کی باز پرست تو اللہ نے کرنی ہی تھی۔ اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ مطلب یہ کہ جب اللہ نے چاہنا ہے ختم کر دینا ہے، یہ دنیا تو فنا ہے، کیا فائدہ تمہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کر کے؟ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اس نے مہربانی کرنی چاہیے نا، تو پھر کس نے روک لیا؟ بغیر جنگ کے ہر چیز فتح ہو گئی، پورا عرب فتح ہو گیا اور یہودی بھی فتح ہو گئے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ ظاہر ہے اللہ کے مقابلے میں کسی نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ اپنے ذکر، شکر اور بہترین عبادت اور اپنے راستے میں نیک اعمال کرنے اور جہاد کرنے میں ہماری مدد فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ ان منافقین رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جنگ تو ظاہر ہے جنگ ہوتی ہے،
جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، اور تمہارا ساتھ دینے میں بڑا بخل سے کام لیتے ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو جائے۔ منافقوں کی حالت ہے کہ جب خطرہ زیادہ بڑھ جائے تو انہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم مر رہے ہیں، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ تم سے فائدے حاصل کرنے کے لیے دوڑ کر آتے ہیں، اور ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائی، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ مطلب ان کے دل میں کھوٹ ہے، یہ صرف دنیا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کی نمازیں بھی، روزے بھی، زکاتیں بھی، اور جو نیک کام انہوں نے تمہارے ساتھ مل کے کیے ہیں وہ سارے ضائع۔ یہ بھی بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ حق و باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا ہے۔ اگر وقت آنے پر کوئی بندہ بھاگ جاتا ہے تو وہ اپنی ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، وہ ضائع کر سکتا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ وہ چلے گئے خندق چھوڑ کر، لیکن یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں آ نہ جائیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو یہ لڑائی میں بہت کم حصہ لیتے ہیں، بچ بچا کے رہتے ہیں۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ مطلب مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ خندق کے پورے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ تھے۔ جس طرح وہ کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے، اس طرح تو تمہیں کرنا اور سوچنا چاہیے تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، یعنی کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تو اسی کے لیے ہے نا جو آخرت چاہتا ہو اور جو اللہ کی رضا چاہتا ہو اور جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو۔ ایک دنیا دار آدمی کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نہیں ہے نا، ایک منافق کے لیے تو نمونہ نہیں ہے نا۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ تھا وہ محض دھوکہ تھا، اور مومنوں نے جب فوجیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہم نے بیعت عقبہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی تھی، وقت آ گیا، قربانی دینے کا وقت آ گیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ ساری دنیا تم سے جنگ کرے گی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ مطلب جب انہوں نے سنا نا فوجیں آ رہی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی لیے وہ حضرت سعد بن معاذ کی کیا بات ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہتھیار باندھ کر گھر سے نکلے تو گنگناتے جاتے تھے، مطلب شعر پڑھتے جاتے تھے، کچھ اونچی آواز سے، کچھ آہستہ، اور ان میں یہ کہتے جاتے تھے ان شعروں میں کہ آج سعد اللہ کے رسول کی وفاداری میں اس طرح لڑے گا کہ میدان بھی اش اش کر کے اٹھے گا، اش اش کرے گا، میدان بول پڑے گا کہ سعد کیسے لڑ رہا ہے۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا یہ جنگ میں کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے، چاہے منافقوں کو ڈھیل دے کہ انہیں توبہ کا موقع دے دے۔ یعنی اس طرح کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ تو سچوں کی سچائی دیکھ کر انہیں جزا دینے کے لیے ہوتی ہیں،
اور منافق جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ اب مہلت دے دی ہے اس نے، توبہ کریں، اپنے آپ اپنی اصلاح کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ اپنی بندگی کے تقاضوں میں ہماری مدد فرما۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، بنی قریظہ، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ان کو ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب مسلمانوں کا ڈال دیا کہ آج ان میں سے تم ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، حالانکہ تم نے کوئی جنگ نہیں کی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرا اہل ساری بات آپ سمجھ گئے۔ اس میں ویسے یہ جو ایک آیت ہے یا آیت کا حصہ ہے، آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یہ ایک مستقل آیت ہے کہ ایک مومن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اسے اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے، کچھ آپ سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو تصویر ہے یا ان کا جو رنگ ہے وہ کیا تھا۔ یہ ذرا کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا اس کے لیے انتہائی خالص اور یکسو تھے۔ ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، وہ اس آیت کی تصویر تھے کہ میری نماز، میرے سارے مراسم عبودیت، میرا مرنا، میرا جینا ایک اللہ کے لیے ہے۔ ایک رنگ تو ان کی زندگی کا یہ تھا، اور یہی رنگ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا حالت ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا رنگ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے اور شریعت کے مطابق ان کی زندگی بالکل پاک زندگی تھی، یعنی وہ قرآن کی مطلب ایک عملی تصویر تھے اور اللہ کے احکام کی عملی تصویر تھے۔ جس طرح وہ علامہ اقبال نے کہتا ہے نا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یعنی بالکل ان کا جو عمل تھا وہ قرآن کے مطابق تھا۔ نمبر 3، یہ سن لیں کہ ان کی زندگی کی تصویر کیا تھی۔ اللہ کے لیے انتہائی محنت اور ریاضت اور عبادت کی زندگی، اللہ کے راستے میں بڑی محنت کی۔ نمبر 4، عدل و انصاف اور انسانی ہمدردی کی زندگی، کسی معاملے میں بھی انصاف سے ہٹ کر بات نہیں کی، نہ کوئی کام کیا، اور انسانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کی ہے۔ نمبر 5، ہر میدان میں فاتح زندگی اور انتہائی بابرکت زندگی۔ اور نمبر 6،
فیاض اور سخی زندگی۔ نمبر 7، بے مثال زندگی اور حق کی علامت زندگی، حق جو حق اللہ نے نازل کیا ہے بالکل اس کی ایک نشانی، دل مو دینے والی زندگی اور بے مثال زندگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ چوتھے رکوع کے آغاز سے آیت 35 تک کی تقریر 2 مضامین پر مشتمل ہے، یعنی جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس کے آگے کی بات ہے۔ اب یہ جو دن ہیں شعبان کے آخری دن اور رمضان کے جو 4 دن ہم استعمال کریں گے اس کورس میں، اور رات کا جو کلاس ہے وہ یعنی شروع ہو جائے گی پہلی رات ہی، صرف 4 دن ڈبل سبق ہوگا، پھر ہم یہ سلسلہ ختم کر دیں گے اور اسی کو جاری کریں گے۔ تو یہ چونکہ ہم نے پورا قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ اس میں سے گزرنا ہے، اس لیے اب اگر ان آخری دنوں میں یہ شعبان کے دن ہیں اور پھر رمضان کے 4 دن ہیں، ان میں اگر وقت 2 گھنٹے پورا ہو جائے تو کوئی اس میں نا مطلب بہت کوئی دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے آیت 35 تک کی تقریر کے 2 مضامین ہیں۔ پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی اور اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار نفقہ کا مطالبہ کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوٹس دیا ہے کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا اور رسول آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ اگر تمہیں پہلی چیز مطلوب ہے تو صاف کہہ دو تمہیں ایک دن کے لیے بھی اس تنگی میں مبتلا نہیں رکھا جائے گا، بلکہ بخوشی رخصت کر دیا جائے گا۔ اور اگر دوسری چیز پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو۔ دوسرے حصے میں اس معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا جس کی ضرورت اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن اب خود محسوس کرنے لگے تھے، اور اس سلسلے میں ازواج مطہرات اور ان کے ذریعے ساری مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ تبرج جاہلیت سے پرہیز کریں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے باہر نکلیں اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں، غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی سخت احتیاط ملحوظ رکھیں۔ یہ پردے کے احکام کا آغاز تھا۔ تو یہ 2 باتیں کہ بھئی ایک انہیں اختیار دیا گیا کہ بھئی تم اگر دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، فیصلہ سناؤ اور ہم تمہیں فارغ کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے اختیار تھا۔ اور دوسرا کہا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو صبر کے ساتھ ساتھ دو، بھوک پیاس برداشت کرو۔ تو اس سلسلے میں تو میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ وہ تو حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بات کی اور کہا کہ بھئی اپنے والدین سے پوچھ لینا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں نے دنیا اور اس کی زینت کو اپنے لیے پسند کرنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو، یہ فیصلہ کرنے کے لیے میں اپنے باپ سے پوچھوں گی؟ اے اللہ کے رسول، وفاداری کی انتہا کر دوں گی، کبھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہی جواب ساری امہات المومنین نے دیا۔ یہ یہاں سے یہ بات چلیں آج جلنے دیں 2 گھنٹے۔ آپ تو خاموشی سے
سن رہے ہیں جب آپ چاہتے ہیں، سنتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں، کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں تو لگا ہوا ہوں طبیعت کی خرابی کے باوجود۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ میرا اگر ترجمہ میں نہ بھی کروں تو بھی آپ کو بات تو میں نے 2 مرتبہ بتا دی ہے، لیکن پھر بھی چلو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر فارغ کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا۔ نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فوش حرکت کا ارتکاب کرے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان سے کوئی خطرہ تھا، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو اگر وہ کوئی اس طرح کا اللہ کی نافرمانی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے نیاز ہے جو بھی ہے۔ ظاہر ہے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اسے 2 عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم 2 اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیوی ہو تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تبھی زبان سے بات نہ کیا کرو، صاف طریقے سے بات کیا کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، اور یہی حکم ساری اہل ایمان عورتوں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عورتوں پر جو پابندیاں لگاتا ہے وہ انہیں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں لگاتا بلکہ ان کو پاک کرنے کے لیے لگاتا ہے۔ یاد رکھو
اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ بے یقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو اس صورت میں آئی ہے وہ آیت 36 سے 48 تک، ابھی 35 تک ہم نے پڑھا ہے، آیت 36 سے 48 تک کا مضمون حضرت زینب کے ساتھ حضور کے نکاح کے سلسلے میں ہے۔ بات تو میں نے ایک دو مرتبہ آپ کے سامنے کی ہے کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ جو رسوم، جو قوانین لوگوں نے بنا رکھے تھے، ان ساری رسوم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھئی زید نے چونکہ زینب کو طلاق دے دی ہے اور عدت گزر گئی ہے، تو یہ نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے عرش پر کیا۔ اسی لیے تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب ایک دفعہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی اور آپس میں بحث کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ میری فضیلت زیادہ ہے اور دوسری کہہ رہی تھی کہ میری فضیلت زیادہ ہے۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ عائشہ میں واحد عورت ہوں دنیا کی، واحد عورت کہ جس کا نکاح خود اللہ نے عرش پر کیا ہے۔ کوئی زمین پر نکاح کی رسم نہیں ادا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا ہے اور اللہ نے جو خمیر دیا ہوگا دیا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ٹھیک ہے زینب، یہ تیری بہت بڑی فضیلت اور تیرا بڑا مقام ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھ کہ میں دنیا کی وہ عورت ہوں جس کی پاکی کی گواہی عرش سے آئی ہے، جس کے پاک ہونے کی گواہی عرش سے آئی ہے۔ اور پھر زینب نے کہا کہ ہاں عائشہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کی پاکی کی گواہی عرش سے آئی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت زینب کے ساتھ جو نکاح ہوا اس کا ذکر ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر انہیں اپنے بارے میں فیصلے کا کوئی اختیار باقی رہے۔ اور یاد رکھو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو زید کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا، تو حضرت زینب نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، کہا کہ میں زید کے ساتھ کیسے نکاح کروں، کہ میں تو مطلب قریش کے سب سے اعلیٰ قبیلے کی ایک شریف زادی ہوں اور وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ اور حضرت زینب کے جو بھائی تھے عبداللہ بن جحش، انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، خاندان والوں نے بھی پسند نہیں کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور جو ہی یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور پورے خاندان نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور زید کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح ہو گیا، لیکن نبھا نہ ہوا، اور پھر حضرت زید نے طلاق دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ مطلب اس لیے اللہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ نکاح کرنا ہے کہ بھئی آپ خاتم النبیین ہیں، بعد میں تو کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس طرح کی غلط رسوم کو توڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهَا سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ۔ ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے۔ اللہ نے سب اہل ایمان کو کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر دو، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو یہ آیتیں جو ہیں اس نکاح مطلب کے موقع پر جو ہیں وہ یہ نازل ہوئیں کہ بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حالات سے بہت پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی کس طرح یہ بڑا لوگ تو ایک شور مچا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنا تھا۔ اس کے بعد آگے یہ ایک ہی آیت ہے، اس میں طلاق کا ایک مسئلہ مطلب بیان ہوا ہے کہ بھئی اس طرح اگر کوئی طلاق دینے والا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس بیوی کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے۔ مطلب اس طرح کی طلاق کے دوسرے دن وہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے فارغ کر دو۔ تو یہ ایک مسئلہ درمیان میں کوئی اس طرح کی چیز آئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ احکام ایسے تھے کہ جو عام مومنوں کے لیے نہیں ہیں، کچھ ان کے لیے رعایتیں تھیں اور کچھ ان کے لیے پابندیاں تھیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ یہاں
مثلا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی رعایتیں تھیں ضرورت کے لیے، اور کچھ ان پر پابندیاں تھیں۔ مثلا حضور کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی اور باقی امت کے لیے فرض نہیں تھی۔ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، باقی امت کے لیے حرام نہیں ہے۔ یہ ایکسٹرا پابندیاں ان پر۔ آپ کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، باقی سب کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں حلال ہیں، باقیوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یا اگر کوئی عورت آپ کو اپنے آپ کو ہبہ کرے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو مہر کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح ممنوع تھا، باقی امت کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تنگی سے نکالنے کے لیے اور ایک بڑی ذمہ داری جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی تھی، اس کے لیے یہ مطلب آیت نازل کی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ تو اس کا بس ترجمہ سن لیں، اس میں بہت زیادہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو میں نے بتا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض معاملات جو ہیں وہ عام مسلمانوں سے الگ ہیں، کچھ چیزیں ان پر پابندیاں زیادہ ہیں، کچھ انہیں رہتے ہیں۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کی ہے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا رکھا ہے تاکہ تمہارے اوپر اپنے فرض کو ادا کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے لیے اپنے پاس بلا لو۔ یعنی کوئی برابری کا معاملہ تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہر معاملے میں برابری کا معاملہ کیا۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی۔ مطلب یہ کہ جب اللہ کی طرف سے قانون آ گیا تو انہوں نے رنجیدہ کیا ہونا ہے؟ انہوں نے تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ راضی ہو جائیں گی۔ اللہ جانتا ہے
جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ ان کو طلاق دے کے، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کے بعد کچھ اور معاشرتی تعلیمات دی گئیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ اس کا بھی ترجمہ سن لیں، بات بالکل سمجھ آ جائے گی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے دخل نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاڑتے رہا کرو۔ اگر تمہیں کھانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو آ جایا کرو، مگر جب کھانا ختم ہو جائے، کھانا کھا لو تو پھر چلے جایا کرو، باتیں نہ کرتے رہا کرو۔ تمہاری کچھ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ مطلب ہے کہ حلیمی طبع نرمی کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ مطلب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا پردہ ہے، جو مائیں ہیں مسلمانوں کی، تو پھر باقی عورتوں کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کر لو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک ان کے گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ یعنی یہ غلط پریپوگنڈے معاشرے میں کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا۔ اس کے بعد یہ مشہور آیت ہے جس کو پردے کی آیت کہا جاتا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور ساری اہل ایمان عورتوں سے کہو
کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈھانپ کر نکلا کریں، اپنا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک چادروں میں ڈھانپ کر نکلا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک باحیا عورت ہے، مومن عورت ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہجان انگیز افواہیں، عجیب عجیب افسانے گھڑ گھڑ کے بے حیائی کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں کھڑا کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ مطلب جو لوگ بے حیائی پھیلانے والے ہیں وہ اس طرح اسلامی اسٹیٹ کے تحت اسلامی معاشرے میں نہیں رہ سکتے۔ مطلب ایسے لوگوں کا استحصال کرنا چاہیے۔ اب تو یہ لوگ آزاد ہیں، جتنی مرضی یہ بے حیائی پھیلاتے رہیں، یہ عورتیں کیسے کیسے جلوس اور ریلیاں نکالتی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اب یہ ساری معاشرتی اور سیاسی باتیں جنگوں سے متعلق کرنے کے بعد ایک درمیان میں یہ آیت ہے، یہ آپ بھی دھیان سے سن لیں۔ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہو گیا، یہ عام طور پر ہم 1.5 گھنٹے میں اس کو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن یہ اگلے دنوں میں یہ تھوڑا لمبا ہی چلا کرے گا۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں پوچھتے ہیں، یہ بھی بڑا سوال کرتے تھے نا لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم اللہ کو ہے، کوئی ٹائم شیڈول نہیں اللہ نے دیا، اللہ جانتا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ قریب ہی آ گئی ہو۔ اور میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے، موت کا اگلا لمحہ قیامت ہے۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے اس نے آخرت میں آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ بڑے سے بڑا کٹا اور ضدی کافر اور منافق بھی پکار اٹھے گا کہ کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ یہ مضمون بھی قرآن میں بڑا آتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عاذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے
مسلمان ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کی اور عجیب عجیب ان کے بارے میں باتیں کی. تو مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مخلص وفادار بن جاؤ اور انتہائی ادب اور احترام کرو ان کا. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کو بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بہت عزت والا تھا. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک اور سیدھی بات کیا کرو. یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو گفتگو ہے، بات ہے، لہجہ ہے، اس کو ٹھیک رکھا کرو. تعلقات کی خرابی کی بنیاد جو ہے یہ زبان بنتی ہے. زبان اپنی ٹھیک رکھو. ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی بڑی تلقین کی ہے کہ اپنی زبان کے اندر احتیاط، ادب، لحاظ، احترام، انصاف، سچائی پیدا کرو. اس طرح تمہارے اعمال اللہ درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. اس کے بعد یہ 2 آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے لیکن بڑی آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور ڈر گئے، مگر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. یہ امانت کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت امانت ہے. مطلب یہ کہ یہ امانت اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے پیش کی. بھئی اختیار کے باوجود میری بندگی کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی نافرمانی کے اختیار کے باوجود، یعنی تمہیں نافرمانی کا، کاہلی کا، سستی کا اور یہ سارے اختیارات ہیں، اس کے باوجود تم میری بندگی اس دنیا میں جہاں میں تمہیں بہت آزادیاں اور اختیارات دوں گا، میری بندگی کرنے کے لیے تیار ہو ان آزادیوں سے دستبردار ہو کر دنیا کی زینتوں کے باوجود. تو اس امانت کو نہیں اٹھایا نہ پہاڑوں نے، نہ آسمان نے، نہ زمین نے، انسان نے اٹھا لیا. اور جو بندہ اب اس امانت میں خیانت کرے گا، یعنی اپنے اختیارات کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، اپنی آزادی کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، یہ امانت میں خیانت ہوگی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ اسی بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ کو سزا ملے گی اور کچھ کو جزا ملے گی. اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے گا اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے گا. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امانت میں خیانت سے بچائے اور ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو ہم اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ ہی کے حکم کے مطابق استعمال کریں اور اپنی خواہشات نفس سے بچیں اور اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہر طرح کی عافیت اور صحت اور سلامتی دے اور اس پروگرام کو بحسن و خوبی بخیر و برکت مکمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ کے لیے شر و ضرر سے بچا اور ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی خیر و برکت بخش دے.
آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا